अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और सोशल मीडिया का जहाँ पर लोगों ने पॉजिटिव इस्तेमाल करना था, वहाँ पर अब सोशल मीडिया आपको ऐसा लगेगा कि एक अखाड़ा बन चुका है। यानी कि अगर आप भैंसों के वीडियोस देखेंगे या घोड़ों के वीडियोस देखेंगे तो शायद वहाँ पर आपको तहजीब नज़र आए, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको तहजीब नज़र नहीं आ सकती। और दूसरा जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का अलमिया बनता जा रहा है, वो एक, जैसे मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है। और यहाँ पर होता क्या है कि आपने चुपके से किसी को थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद जब रद्द अमल के तौर पे, क्योंकि हमने ये कानून पढ़ा है, ये साइंसी असूल है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब आपने किसी को खुफिया तौर पे चुपके से थप्पड़ मारा, या आपने किसी की दुम पे पैर रखा और उसके बाद बदले में उसने आपको थप्पड़ मारा, तो आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और आपने कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, हाय मुझे बुरा भला कह दिया, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरा बच्चा क्यों दिखा दिया। ये सेम मामला पेश आया है बरतानवी नयाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है अरमीना राना। अरमीना राना की लड़ाई हुई है जी पीएमएलएन की जो लीडर हैं अब, यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, और अब बीच में कूद आए हैं उनके शौहर। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि असल में झगड़ा है क्या, असल में मामला है क्या, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अरमीना राना जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रही थी मरियम नवाज के ऊपर, और फिर ऐसा क्या किया है नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने कि उसके बाद अरमीना राना की जो चीखें हैं वो सातवें आसमान तक पहुंच गई हैं। और अब जब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है तो उनके शौहर बीच में कूद आए हैं। ये सारा मामला जो है वो मैं आपको बताती हूँ। चक्कर ये है कि अरमीना राना के जो शौहर हैं उनका नाम है जी फैसल रजा। उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नून लीग की क़यादत अब अपने इस अकाउंट के जिम्मेदार हैं। आपने मेरी अहलिया को ट्रोल करने के लिए मेरी नौजायदा बेटी की तस्वीर पोस्ट कर दी है। आप लोगों ने शराफत की तमाम हदें पार कर दी हैं। यानी कि ये जो अरमीना राना है, इनके शौहर जो हैं वो सोशल मीडिया टीम जो है पीएमएलएन की, उनको धमका रहे हैं और उनको वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मेरी बीवी को ट्रोल करना था, कर लिया, लेकिन आपने मेरी बीवी की वो तस्वीर क्यों लगाई है जिसमें एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने उठाया हुआ है, यानी जो उनकी अपनी बच्ची है। और उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने हद पार कर लिया और अब देखना मैं आपके साथ क्या करूंगा। ये धमकियां में जो लहजा है ना, इससे ये जाहिर होता है कि क्योंकि वो बरतानवी नयाद हैं तो वो किसी के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अरमीना के शौहर के अलावा जो हैं उस्मान खालिद बट जो एक अदाकार हैं, उन्होंने भी, और उसके अलावा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अरमीना का साथ दिया है। और उन्होंने सोशल मीडिया टीम जो है पीएमएलएन की, उनसे ये कहा है कि भाई धमकियां मेज लहजे में कि आप लोग जो है बराए मेहरबानी इस तस्वीर को जल्द अज जल्द जो है वो डिलीट करें, वरना वरना का किसी को कोई नहीं पता कि क्या है। अब तस्वीर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि क्या चक्कर है। हालांकि बच्ची की शक्ल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अब इसमें चक्कर क्या है ज़रा ये भी सुन लीजिए, लेकिन पहले मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के सुनाती हूँ जो पीएमएलएन ने लगाई है इनकी सोशल मीडिया टीम ने। पीएमएलएन मीडिया के नाम से इनका एक पेज है। वहाँ पर वो लिखते हैं कि हाउ विल द सिक माइंडेड यूथियाज ट्रेन द कमिंग जनरेशन एंड द फिफ्थ जनरेशन यूथियाज विल बी एट द लोएस्ट लेवल। जैसे कि आप लोगों को इसका मतलब पता ही है कि वो कह रहे हैं कि कैसे ये यूथियाज जो हैं वो इतने सिक माइंडेड लोग होते हैं कि ये अपनी आने वाली जनरेशन को भी यही चीज़ें जो हैं लोएस्ट लेवल पे जाना सिखा रहे हैं। अब अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनको इससे पहले स्टोरी का नहीं पता, तो यकीनन आपको बड़ा गुस्सा आएगा और आपको लगेगा कि पीएमएलएन के जो सोशल मीडिया विंग है, इन्होंने कितनी बदतमीजी की है। देखो, इन्होंने अरमीना की तस्वीर लगाई है, साथ में उसने एक छोटी सी नौजायदा बच्ची को पकड़ा हुआ है, उठाया हुआ है, और देखो ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये यूथिया है, और यूथिया ने भी आगे जो जनरेशन पैदा करनी है वो भी यूथिया होगी, वो भी लो लेवल की। तो बज़ाहिर आपको ये कहानी नज़र आ रही है, लेकिन जो इसके अंदर की कहानी है मैं आपको वो बताती हूँ कि असल में आपने कभी देखा होगा कि सांप के बिल में खुद हाथ डालना, ये किया है जी अरमीना राना ने। देखिए, मेरा फ़र्ज़ है दोनों साइड की खबर बताना, इसलिए मैंने ईमानदारी के साथ पहले आपको अरमीना राना के शौहर का बताया, उसके बाद जो एक्टर्स उनके हक़ में खड़े हुए हैं मैंने उनका बताया, तीसरे नंबर पर मैंने आपको सोशल मीडिया ने जो उनकी तस्वीर शेयर की है मैंने पहले आपको उनकी साइड बताई है। अब मैं आपको इस साइड की कहानी सुनाती हूँ कि मामला असल में है क्या। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि अरमीना के जो शौहर हैं उनको इतना गुस्सा आया कि उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसका फेस भी उस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा, कि उसकी तस्वीर क्यों शेयर की है। उन्होंने मज़ीद अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि मेरी बेटी, मुझे पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरी बेटी को और मुझे
پاکستان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں. ظاہری بات ہے وہ پاکستانی تھوڑا ہی ہیں, وہ تو برطانوی نہیں یاد ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن ایک باپ کی حیثیت سے میں اپنے بچے کی حفاظت کروں گا, اپنے اس عمل پر فوری طور پہ معافی مانگیں. اور کچھ دیگر افراد نے بھی اس کی جو تصویر کو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. اب ارمینا رانا جو ہے وہ بڑی جلدی معصوم بن گئیں پوری انڈسٹری کے اندر. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے, انہوں نے دیکھیں جی کتنی بدتمیزی کی ہے, انہوں نے دیکھیں جی میری تصویر لگائی ہے. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شروع کہاں سے ہوا ہے. اصل معاملہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-2 دن سے مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چند سیکنڈز کی. اور وہ ویڈیو میں ہوتا کیا ہے کہ ایک باہر کی خاتون جو کہ پاکستانی نہیں ہے, وہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانا چاہتی ہوں. مریم نواز صاحبہ اس کو مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس آ کے سیلفی بنا سکتی ہو. جیسے ہی مریم نواز صاحبہ اس خاتون کے بہت قریب آتی ہیں تو وہ سیلفی لینے کے بہانے کیا کرتی ہے کہ وہ کیمرے کا بٹن آن کر دیتی ہے, مطلب وہ ویڈیو آن کر دیتی ہے. ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے وہ کہتی ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ بولو کہ تمہاری فیملی جو ہے وہ چور ہے, بولو کہ تم ایک تھیف فیملی سے ہو. یہ خاتون جو ہے اس کو پلانٹ کیا گیا تھا. اس خاتون کو پلانٹ کہاں سے کیا گیا تھا؟ ایک شخص ہے, دیکھیں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں جو اپنی اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں, کوئی بھی کسی پارٹی کو سپورٹ کرے ہمیں اس کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسی خواتین کو پلانٹ کیا جاتا ہے جو میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں اور وہاں پہ گندی گندی گالیاں نکالتی ہیں جس وقت وہ اوپر سیڑھیوں سے اتر کر آ رہے ہوتے ہیں. انہی میں ایک شخص تھا شایان علی. وہ شایان علی جو ہے نا, اس نے بڑا تنگ کرنے کی کوشش کی میاں صاحب کو. وہ جہاں پہ بھی بیچارے واک کرنے کے لیے جاتے, کہیں پہ بھی جاتے, وہ پیچھے سے آوازیں کستا, کبھی وہ کوئی حرکت کرتا, کبھی وہ کوئی حرکت کرتا. اس پہ اب لگی پابندی. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی جگہ اس خاتون کو پلانٹ کیا, اس خاتون کو بھیجا کہ تم جا کے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی کرو. اب ہوا کیا کہ مریم نواز صاحبہ کی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس خاتون کو کوئی بھی رد عمل نہیں دیا, بلکہ انہوں نے خاموشی سے اسمائل کے ساتھ اس بات کو ٹال دیا جو اس بدتمیز خاتون نے کیا تھا. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے آ کر اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں, لیکن کسی کو اس طرح سے آ کر اس کے منہ پہ آپ اسے دھوکہ دے کر یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے سیلفی بنانا چاہتا ہوں اور آپ اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, ایسے نہیں کرنا چاہیے. معذرت مجھے اس طرح کے الفاظ بولنے پڑے ہیں, لیکن یہ اب ہمارے معاشرے کا, سوشل میڈیا کا ایک اصول بن چکا ہے. یہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو گالی دے کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے. اب ہوا کیا, جب تمام لوگوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا تو ارمینا رانا وہ خاتون تھیں جنہوں نے مریم نواز کو ٹرول کرنے کے لیے اس خاتون کے حق میں ٹویٹ کیا, اور نہ صرف اس خاتون کے حق میں ٹویٹ کیا بلکہ ہمارے اداروں کے اوپر بھی سوال اٹھایا. وہ ارمینا رانا جن کے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم پاکستانی ہیں, نہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے, لہٰذا ہماری تصویر ہٹاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے, ورنہ ہم وہ کر دیں گے. تو اس ارمینا رانا کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر مریم نواز اور پاکستان کی سیاست کے لیے گندے گندے الفاظ استعمال کریں, اور جب ان کو ٹرول کیا جائے, جب ان کی تصویر لگائی جائے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میری تصویر لگائیں؟ تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی کی اس طرح سے کیریکٹر اسیسینیشن کریں؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ارمینا رانا نے ایگزیکٹلی ورڈز کیا یوز کیے تھے. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا رد عمل شیئر کیا تھا, اور اپنا رد عمل شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتا یہ واقعہ تو سیلفی لینے والی خاتون ابھی تک غائب ہو جاتی. یعنی کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری ایجنسیز کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو اس طرح سے غائب کر دیا جاتا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے برطانیہ, یعنی وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ کہتی ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے برطانیہ میں ایسی آزادی ہے جہاں ہم اپنے سیاستدانوں کا محاسبہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ کیا طریقہ ہے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے برطانوی وزیر اعظم اگر یا ان کی پارٹی کا کوئی بندہ یا ان کے گھر کا یا فیملی کا کوئی بندہ باہر نکلے اور اس کا اس طریقے سے محاسبہ کیا جائے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ برطانوی سرزمین پر رہنے جا رہے ہیں تو یہاں ہمارے اصول ہیں, ہمارے پاس بولنے کی آزادی ہے. آپ کے پاس میڈم بولنے کی آزادی ضرور ہے, ہر شخص کے پاس بولنے کی آزادی ہے, لیکن کسی کو ٹرولنگ میں اس حد تک آگے بڑھ جانا, گالم کلوچ کرنا, کوئی اپنے گھر سے نکلا ہے, کوئی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہا ہے, کوئی کسی جگہ بیٹھا, آپ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں, یہ حق آپ کو کسی سویلائز سوسائٹی نے دیا ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خود کو اوورسیز پاکستانی کہلا کر کسی کو بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں, کسی کے اوپر بھی آپ کفر کے فتوے لگا دیں, کسی کے اوپر بھی آپ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد جب آپ کے اوپر بات ہو تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہمارا تو پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے.
اگر آپ کا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تو آپ ایجنسیز کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلی اٹھانے والی کون ہوتی ہیں؟ آپ کی وہ انگلی اگر توڑ دی جائے تو پھر آپ کو مزہ آئے، اور پھر میں دیکھوں کہ کون سے ایکٹرز آپ کے حق میں اٹھتے ہیں۔ آپ برطانوی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت، کسی کے بھی کپڑے سر راہ جو ہے وہ اتار دیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے مریم اورنگزیب جو ہیں وہ ایک کافی شاپ میں کھڑی تھی اور ایک جتھا وہاں پر آیا اور انہوں نے انتہائی بدتمیزی کی، لیکن مریم اورنگزیب نے بدلے میں ذرا بھی رد عمل نہیں دیا۔ مریم نواز کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عابد شیر علی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح ایک خاتون نے ان کو آ کر ان کے ٹیبل پر گالیاں دیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ عابد شیر علی غصے میں آ گئے، مگر نواز شریف کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، جو خاتون نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں گالیاں دی، بدتمیزی کی، تو یہ سب واقعات آپ کے سامنے ہیں، سب واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ڈریں اس وقت سے۔ یہ تو خدا نخواستہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ اور مدینہ میں بھی جا کے آپ کو پتہ ہے کہ نعرے لگا رہے تھے، تو ان کے لیے محاسبہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ارمینا رانا جو ہے پاکستان کی سیاست میں بولتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر ایکٹر کوئی بھی بندہ بول سکتا ہے، لیکن بدتمیزی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ارمینا کی اس ٹویٹ کے اوپر صارفین نے کافی زیادہ تنقید کی تھی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس آزادی اظہار رائے ضرور ہونا چاہیے، لیکن کسی کی تذلیل کرنا اور گھٹیا حرکت کو سپورٹ کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اور جب پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا ونگ نے آپ کی تصویر کو شیئر کیا اور اس میں آپ کی اتنی چھوٹی سی بچی جس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، جس کا منہ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ سے محض یہ بات برداشت نہیں ہو سکی کہ آپ کی اتنی چھوٹی بچی کو کیوں دکھایا گیا، جس کا فیس بھی نظر نہیں آ رہا، تو کیا دوسرے لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتے، مائیں بہنیں نہیں ہوتے، کوئی کسی کا باپ نہیں ہوتا کہ کوئی سڑک پہ جا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور اسے آپ سپورٹ کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ کی باری آئے تو آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں؟ ایکویلٹی پھر اس کو نہیں کہتے۔ اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں۔ میں ایگری کرنے والوں کی بھی عزت کرتی ہوں، میں ڈس ایگری کرنے والوں کی بھی عزت کرتی ہوں۔ آپ ایگری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اس کی ریزن لکھیں۔ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں، ریزن لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی، لیکن بدتمیزی کرنے کا حق جو ہے وہ کسی کو نہیں۔ جو کسی کی طرف انگلی اٹھائے اس کی انگلی کاٹ دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس کو ایسا سبق ملے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ میرا تو مریم نواز کو بھی اور عمران خان کو بھی کہ کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اس کو وہ والی چپیڑ ماریں کہ اس کو ساری زندگی وہ تھپڑ جو ہے نا وہ یاد رہے۔ معذرت، آج میرے الفاظ بہت سخت ہو گئے، لیکن میں اس طرح کی چیزوں کو سختی سے کنڈیم کرتی ہوں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔